اس سے زیادہ مزہ آئے گا قرآن کریم پڑھنے، بس بات ختم ہوگی۔ دوسری چیز ہے آج ماشاء شب معراج، جناب پہلی بات مسلمانان جن عقیدہ اپناؤن لازم چھے عقیدہ، اور اس عقیدے کا انکار کرنے سے کفر کا خطرہ ہے۔ تاکہ میں سے کہ بیسک چیز، وہ بیسک چیز ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو آپ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ وہ بیسک چیز ہوتی ہے تاکہ عقائد، مثلا اس میں کیسی آسان ہے، اس میں فرشتے وشمت بر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہم نے نہیں دیکھی، یقین رکھنا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو بھی نہیں دیکھا، لیکن یقین رکھنا ضروری ہے کہ سارے نبی تھے۔ اسی طرح سے ہم نے نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ حساب دیکھا، نہ کتاب دیکھا، نہ ترازو دیکھا، نہ میزان دیکھا، لیکن اللہ نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی ہے، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ماننا لازم ہے۔ حساب تھی ایسی، کتاب تھی ایسی، جنت تھی چو، جہنم تھی چو، اعمال کی تولنا تھی تاکہ شفاعت کرنا، یہ ساری چیزیں ماننا ضروری ہے، حالانکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ اگر ایک ہی چیز کا انسان انکار کرے تو آپ ہی ایمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اب کچھ مستقل کتاب ایمان لیکن الگ، تم سے ون نہیں علم العقائد، اب میں شاہزان پاتی ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ ہے، یہ عرش پر ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ رحمت کرتی ہے تو کیسے رہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بوزان سو کس کا چو بوزان، اللہ تعالیٰ یہ وچھان سو کم سے چو وچھان، اللہ تعالیٰ یہ کلام کر تاکہ میں آواز دے آسان، مشکل بحث ہے۔ اور بخاری شریف میں سب سے مشکل یہی مانا جاتا ہے، پڑھنا پڑھانا اور سمجھانا سب سے مشکل، اور اس میں اندر جانا بہت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ساری کائنات چھ منس اتھس مس، خدا سن ات کیت تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت سو خدا جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، ید اللہ فوق ایدہم، خدا سن ات تمام انسان اتن پہ، تو خدا سن ات کیت ہم سے منا اللہ کو معلوم کیسا یس تہ آسہ اسہ تسلیم بس۔ تو انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کیا کہ ہر ایمان والے کو یہ ماننا لازم ہے کہ ہمارے نبی نے معراج کی ہے۔ اگر کا انسان انکار کرے تو خطر سے جناب ایمان مخلو، اور بچہ سوال ایمان والے ہے کیا انکار کرے تو بظاہر ہے نہ کرے، بظاہر ہے نہ کرے، مگر بے شمار انسان چھ انکار کران آج تے بلکہ آج ڈسکشن آتے بے شمار انسان انکار کرتے ہیں، اور تاکہ تم سمجھن ہم لاجک، فلاسفی، ریزننگ وغیرہ ان تمام الفاظ بولت بچہ ونان نہیں ہو سکتا میرا، لہذا تمام مطلب حاصل کو حضور کو خواب آ گیا تھا، خواب اس میں اصلی فزیکلی حضور معراج میں نہیں گئے۔ یہ ہر زمانے میں ایک طبقہ رہا ہے جو حضور کے معراج کا انکار کرتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے، اور اس کے زمانہ میں جن تمو مش اخ شخص سو امریکہ میں باز آسان 20 ملکس میں تمہیں ونان گاندھی، سہ انکار کرتا، وہ انکار کرتا ہے معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک، میں بوز ایک دو سو کیا ونان تمہیں عذاب قبر کہاں ہوتا ہے؟ میں تو بس جی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ عذاب قبر سے میری حفاظت فرما، گاندھی کہتا ہے عذاب قبر ہوتا ہی نہیں۔ تمی ونمت کیا کہ غار حرا کا واقعہ افسانہ ہے، حالانکہ غار حرا کا واقعہ بخاری شریف میں ہے، سہ معراج نہیں ہوگی، تک ونان بتاؤ جی ایک انسان کیسے اڑے گا، سہ کیسے آسمان میں ون سے برا کیسے ہوگا۔ تو یہی عقلی سوالات پیدا کر کے پھر انسان جب عقل کی بیس پر سوچنے لگے گا، عقل کے بیس پر جب انسان سوچنے لگتا ہے اور عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے تو انکار کرنے والے آرام کے ساتھ انکار کر سکتے ہیں، مگر میرے بھائیوں کنفیوز پزِ نہٕ گژھُن، ذہنس منٛز تھٲیِو اکھ چیز، سُہ گوٚو یہ کہ جب آئے گا معجزہ تتہِ چھنہٕ آسان پتہٕ عقل، اگر جب ڈھونڈو گے نا معجزہ تو وہاں عقل نہیں آتی پھر، معجزاتی کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسانی عقل اس سے بہت نیچے ہے اور معجزہ جو ہے انسانی عقل سے بہت اوپر ہے۔ ٹھیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں ہے جب وہ اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی، عقل قبول نہیں کرتی اس کو۔ ہم قرآن کا انکار نہیں کر سکتے، قرآن میں اللہ نے یہی فرمایا۔ صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عتیق،
عبداللہ ابن عتیق کیف سے، قاف نہیں، یہ صحابی مشکل کام سے واپس آ گیا. اس مشکل کام میں ہوا یہ کہ وہ اوپر مکان سے وس پہ اوپر سے نیچے گر گئے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی. مشکلاً وہ اس مدینہ شریف حضور کی خدمت میں حاضر، عرض کیا یا رسول اللہ یعنی کام خاطر تو بہ سوزیوس سا کام کر میں اتکن پت گو اتکن پت گو تک اتکن ساری ڈیٹیل کرتے ہیں عرض تاتے مل کرتے ہیں عرض حضرت مگر میں اوپر سے نیچے گر گیا میری ٹانگ ٹوٹ. حضرت نے فرمایا آگے کو ٹانگ نکالو. عبداللہ ابن عتیق نے آگے کو ٹانگ نکالی، اللہ کے نبی نے لعاب نکالا اور یہ کیا. فرمایا کھڑا ہو جاؤ. صحابی کھڑا ہو گیا، فرمایا چلو تم قدم درو. حضرت مجھے نہیں لگتا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹی تھی. پھر عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں موت تک مجھے کبھی اس ٹانگ میں درد نہیں ہوا. صحیح ہے. کہاں ہے واقعہ؟ بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ احد کے بیان کے ساتھ ہی یہ واقعہ لکھا ہے. وہاں لکھا ہے باب قتل ابی رافع، وہاں لکھا ہے حدیث ہے. بیاق صاحب نعمان ابن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں کسی کافر نے تیر مارا یہاں اوچھا دیور گولچی کے لٹکے تھے. حضور کی خدمت میں آنکھیں لٹک رہی ہے اور کہا یا رسول اللہ میری آنکھ باہر آ گئی. حضور نے فرمایا اللہ جنت میں بدلہ دے گا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں وہ جنت میں تو ملے گی مجھے میں ٹھیک. اللہ کے نبی اعظم نے دعا مبارک لگایا آنکھ کو، پھر واپس لگائی. قتادہ نے نعمان کہتے ہیں ساری زندگی میں اس آنکھ میں مجھے کبھی درد نہیں. ٹھیک. جناب والا یہ معجزات ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت 2000 کلومیٹر یا کتنا دور ہے اور مجھے سیکنڈوں میں یہی چاہیے. ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا میں ابھی لاتا ہوں. اس کے تو بند، انہوں نے آنکھ بند کی، تخت موجود تھا، قرآن میں موجود ہے. تو معجزات کی دنیا. خلاصہ میں بتا رہا تھا کہ معراج کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہے کہ معراج حق ہے. پتہ اگر میں سمجھاؤ سے کس کن نش میں سمجھاؤ کس کن تو نش میں پرسن کس کن. اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اور اللہ کے نبی نے اپنی معراج کی ساری ڈیٹیل بیان کی. وہ بخاری شریف میں تقریباً 20 جگہ حدیث ہے. تاہم جو اللہ کے نبی صاحب کہتے ہیں کیا مجھے یوں لایا گیا، پھر ایسے ہوا، پھر بیت المقدس لے گئے، پھر آسمانوں میں لے گئے، پھر پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر فلاں صحابی سے، تیسرے آسمان. ایک ایک نبی کے ساتھ ملاقات کی ساری ڈیٹیل اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں. بایا چوہیں عقل کے سے مبارک، ہم تو وہ مانتے ہیں آنکھ بند کر کے جو اللہ کے نبی نے کہا. اتی چونا ایمان. تو لہذا معراج کا تذکرہ قرآن میں، معراج کا تذکرہ حدیثوں میں، معراج کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں، اور معراج کا تذکرہ ہوتا ہے عقائد کی کتابوں میں. تچا سب اس لیے لکھے کیا کہ معراج حق، بس اتنا لکھا ہوتا ہے. یہ ماننا لازم ہے. اور اس کے بعد پھر آسمانوں میں اللہ کے نبی کی ملاقاتیں ہوئی، ڈیٹیل اس کی حدیثی کتابوں میں ہے. اس میں عجیب عجیب ڈیٹیل ہے. مثلا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ شریف سے بیت المقدس پہنچے، اللہ اکبر، بڑی عجیب کا تھا. آج صبح تقریباً 8 یا 8:30 بجے کو نفرن کیوں ہے. میں نے کہا انور آپ کہاں ہیں؟ بیت المقدس میں. سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ آج جمعے کا دن ہے، بیت المقدس پر میں کیا عمل کروں گا؟ بس یار وہاں پہنچنا ہی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. ٹھیک. اب تم وہاں آج دن بھر وہاں بیت المقدس میں رہو اور یہ دعا کرنا، یہ دعا کرنا، یہ دعا کرنا، اور جو عمل آپ کر سکتے ہو وہ کرو. یہ ہمارا جاننے والا ہے، بتاؤ ذہن کا جو نمبر میرے پاس موجود ہے. تو صبح بیت المقدس سے فون ہے. خیر، بیت المقدس میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تمام انبیاء کرام نے استقبال کیا اور استقبالیہ جلسہ ہوا. یہ استقبالیہ جلسہ چھ تعبیر کرنا ہے چلیے. لیکن وہاں آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور خطبہ پڑھا. الحمدللہ الذی خلقنی اول. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے سب سے پہلے مجھے بنایا. جوڑ خطبہ پڑھنے بعد تم پچھا ابراہیم علیہ السلام پورتم کے خطبہ. پھر ہر نبی نے خطبہ پر پڑھ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، ویلکم کیا. اور اس کے بعد اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خاتم النبیین بنایا. یہ جو
खुतबे वहाँ हुए हैं, सीरत की किताबों में मौजूद हैं, जहाँ लाइब्रेरी में होगी सीरत मुस्तफ़ा उसमें जाके देखें, या और दूसरी सीरत की किताबों में भी होते हैं। तो मेराज हक, उसमें कुछ लोग कहते हैं इसी से माना मेराज मगर सुचे ख्वाब उसमें, इसी से माना मेराज मगर सुचे नबी सो रूह आसमान में। ताकि जवाब नहीं, अल्लाह के नबी मेराज में गए, जिस्म के साथ गए, बेदारी में गए, तो बेदारी भी हिम्मत तस्लीम और जिस्म के साथ गए। जिस्मानी मेराज है और हालत यक़ज़ा, नौम में नहीं। ख्वाब तो कोई भी देख सकता है, कुछ भी देख सकता है, इसलिए मैं नफर अपन बहुत मैं उस ख्वाब में आसमान, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बस मैं सोचता था खुदा इनसे साहब सब अजीब अजीब ख्वाब बयान करा, बुझा कौन ख्वाब। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं बुझा कौन ख्वाब, अगर वजन ख्वाब कैसे आग कम तंज वक्त तो तोला है वो खोला है वो आसमान तो वो क्या जो मैं वो आसमान पूछा जब उन्हें वो आसा हुआ तो वो इसी जन्नत मगर वो तेरा सैकेट नहीं चलता, ठीक। तो उसके बाद दूसरी जगह मुझे दिखाई खतरनाक जगह, तो जो है कि कोई जान नहीं, ठीक। उसके बाद फिर अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं फिर मैंने इरादा किया था यहाँ जाने का, उन्होंने कहा अभी नहीं, फिर मुझे वापस ला करके रखा। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मैंने सोचा बोल रहा नबी सोबस मैं हज़रत ख्वाब इसकन, मगर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन हज़रत हफ्सा, हज़रत हफ्सा ने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से कहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उमर बहुत अच्छा आदमी है, काश ऐसे रात होशियार बहना, काश ऐसे रात की नमाज पढ़ा। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं उसके बाद में कभी रात को नहीं सोता, बस दिन में सोता था। और जवान लड़का अनमेरिड था, गैर शादीशुदा लड़का है, जवान हज़रत उमर के साहिबजादे। तो गरज है कि ख्वाब तो किस किस तक देखे हैं। बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के ख्वाबों की महराजें भी हैं और बेदारी की महराज का तज़किरा भी है। बहरहाल जब अल्लाह के नबी अलैहि सलाम महराज के लिए गए, वापस जब आए हैं 5 नमाजों का तोहफा लेकर के आए, और साथ में क्या तोहफा लेकर के आए कि जो भी अल्लाह को मानेगा, जो भी अल्लाह के नबी को मानेगा वो ईमान वाला है और वो जरूर जन्नत में जाएगा, चाहे गुनाहों की वजह से थोड़ी सी सजा लग जाए, मगर जन्नत में जरूर जाएगा। क्यों? आखिरत में एकदम दो हिस्से हो जाएंगे, एक जमात जिन्होंने मुझे नबी माना, जिसने मुझे अल्लाह माना, माबूद माना, मेरे नबी को नबी माना, एक जमात जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना, ये अलग है और ये अलग। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए दुनिया के इंसानों इकट्ठा से तो ये अलग होंगे, अलग ईमान वाले वहां अलग होंगे और गुनाह वाले अलग होंगे। फिर ईमान वाले जब अलग होंगे उनकी कैटेगरी अलग बन जाएंगी। कैटेगरी बड़ा जी बुखारी में हदीस है ये कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जब क़यामत आ जाएगी और अल्लाह ताला हिसाब शुरू नहीं करेंगे, क्या लोग करन इरादा हम हुजूर के पास जाकर के कहेंगे हज़रत सिफारिश करते हो मस्त गोश घसवा, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मेरी हिम्मत नहीं है अल्लाह के पास जाने की। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, एक एक नबी के पास जाएंगे, हर नबी के बैक में खुदा सबर ब्रोकन कैसे, मेरी हिम्मत ही नहीं है, मुझे अपनी फिक्र है। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मशपानी फिक्र मैं कुछ सवाल रसूल से क्या जानता उसमें क्या किया सो चीज जो तुमको मना किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे फिक्र है कहीं अल्लाह ताला ये फरमाएंगे से क्या जो है हमें लिचुस मुतलिक ये चुका है फिर बस। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह ताला मुझे अगर पूछेंगे तो नहीं क्यों, तो इसलिए हम नहीं जा सकते। आखिर में जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेंगे और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, और जब सजदे में गिर जाएंगे 7 दिन का जमाना गुजर जाएगा, फिर अल्लाह ताला कहेंगे सारे मुबारक या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सारे मुबारक उठाइए, कुल तुस्मा साल तोता इशा तो शफा। फिर अल्लाह के नबी फरमाया या रसूल अल्लाह मेरी उम्मत का मसला हल कर दो। अल्लाह ताला फरमाएंगे जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान होगा उसको ले जाइए जन्नत। फिर सजदे में गिरेंगे, फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे जिसके दिल में खरदल के दाने के बराबर ईमान होगा उसको भी जन्नत में। इसी तरह कर करके गोया ईमान वाले जन्नत में जाएंगे। इसका ऐलान अल्लाह ताला शाह ने मेराज में अल्लाह के नबी से वादा किया। और साथ में ये भी क्या माता बिल्लाहि शैया, जो इस हाल में मरा कि उसने शिरक नहीं किया, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद के दर्जे पर नहीं रखा, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं माना। अल्लाह अल्लाह है, माबूद बरक अल्लाह है। सारे यानी गोया दुनिया की तमाम इंसान कुछ चाहे और अल्लाह का फैसला न हो तो नहीं हो सकता, और दुनिया के तमाम इंसान अगर किसी काम को रोकना चाहें और अल्लाह ताला शानों का फैसला ये हो तो हो जाएगा।
वमा तशाऊन इल्ला इंशाअल्लाह। एब्सोल्युटली अल्लाह ताला शानो कादिर मुतलक, अल्लाह के सामने सारे के सारे जो है वो बंदे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में तोहफा दिया गया कि आपकी उम्मत में जो आदमी शिर्क में से बरी होगा, बचेगा, वो जरूर जन्नत में जाएगा। और नमाजों का तोहफा लेकर के आ गए। और उसी मेराज में, बस बात खत्म हो रही है, उसी मेराज में अल्लाह ने अपने नबी को कुछ खतरनाक मनाजिर भी दिखाए। सूद खाने वालों का हाल ये होगा, बदकारी करने वालों का हाल ये होगा, जुल्म करने वालों का हाल ये होगा, कुरान की तलखी करने वालों का 8 मंजर दिखाए सीरत की किताबों में। यम दुनिया में सूद आसम खवान हावन हजी तो खून चल। इसी तरह से जो आदमी ये जो झूठ बोलता होगा और झूठ बोल करके एक को भी झूठ बोला, दूसरे को आपस अलावन आसम, उसको दिखाया गया कि आख इंसान लेटित और ब्याक इंसान सो पाल लगाओ मुस्कालस, उसका सर जो है वो पिस जाता है, पत्थर दूर चला जाता है। जब तक वो पत्थर लेकर आता है तब तक इसका सर फिर ठीक हो जाता है। इधर के आख इंसान तो मिसल या जाए रटना इसको नमज से दूसरे ये 8 मंजर दिखाए गए अल्लाह के नबी अलैहि को मेराज के सफर में। इसीलिए दिखाया गया कि दुनिया में ऐसा होगा, इसे बच करके रहना। मेरे भाइयों, मेराज बरहक यह हमारा अकीदा है। जहनत में अगर सवालात हैं तो अकली सवालात, तो साइंसी सवालात, अकली सवाल साइंसी सवालात है क्या नहीं? कोई हाल क्या सर मेरी अकल का सवाल कुछ नहीं है, अल्लाह का फैसला हक है। लेकिन बावजूद अगर सवाल जहनत में जवान छो फौरन गस के इंसान समकुन मैं बार बार ये सवाल मैं मानता हूँ क्या कर। मेरे पास एक दफा एक आदमी आया था, मैं सवाल मैं बस बोझ से मैं बनता ठोलस में पूत किस कन जुबान ठोलस में पूत किस कन बना आपको हम दोनों में। और उसके बाद जुस्ती पूत बने, कलर अलग, मेल फीमेल अलग, एक मजाज मेल एक मजाज फीमेल, कलर हर एक सुन अलग। ठीक है, ये कलर से किन कुछ अंदर चला हुआ है जो कुछ फैसला करना कि बना मेल किन फीमेल क्या पता है, मतलब सुनो अकल वन से अकली से मतलब तो ये नहीं हो सकता मगर पूछो के ब्रोड कर। दुनिया में बेशुमार चीजें वो हैं जो अकल में नहीं आती है और इंसान मानता है। तचन पान इंसान पानी अकल पसंद तच ना सामने है। एक दफा एक आदमी से मैंने कहा ये बताओ, गाय के पेट से बच्चा बाहर आता है, ये बच्चा जितना बड़ा है वो जिस रास्ते से ये बाहर आया ये वुल किन नेवारा और नियरित सो वुल कोता बोर्ड तो वुस कोता बोर्ड अकल से पूछ निकल सकता है। ये कुछ अकल से क्योंकि वो सुन वो वुल में देखो जिस स्वराज से बाहर आया उस स्वराज के अंदर क्या इतनी गुंजाइश है कि इतना बड़ा वोस बाहर आ जाएगा क्या? नहीं, मगर वो से चुप ये किस करना होगा और हर तजर्बा हो रहा सब तब जनाब जो कहते हैं ना जो चीज हमने देखी नहीं उसको हम क्यों मानते हैं। बहुत अच्छा, जो चीज आपने देखी है आप उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। आपकी अकल हमने नहीं देखी, आपकी समझ भी आपने नहीं देखी, आपकी रूह हमने नहीं देखी, क्या हम इनकार करते? 100% ये बात गलत है। क्या गलत है? जो हमने नहीं देखा वो नहीं है। जवाब है जो हमने नहीं देखा। न देखना सबूत नहीं है कि वो चीज नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं देखा और वो चीज है। हमने नहीं देखी मगर वो चीज है। बिजली के अंदर करंट है मगर हमने देखा नहीं। हम तो लंप को जलता हुआ देखते हैं, करंट हमने कभी नहीं देखा, ना वो कभी नजर आएगा। हाथ को ऐसे चलाएंगे यहां फौरन गर्मी आ जाएगी, ये गर्मी कहां से आ गई? ठीक, लेकिन है हमारी बॉडी के अंदर जितनी चीजें हैं, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, जिंक, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटाशियम, 20 किस्म के विटामिन खोल कर देखे वहां कहीं नहीं। लेकिन कहता पालक खाने से आयरन आ जाएगा, पालक निकाल के देखो इसमें कहां है आयरन, मगर है। तो गरज ये कि बहुत सारी चीजें नजर नहीं आती हैं, हम उसको अपनी अकल के बेस पर नहीं मानते हैं, हम माहिरीन के कहने पर मानते हैं। जनाब वाला हमारी अकल ज्यादा पावरफुल है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह में इकबाल के पास एक आदमी आया, कल सर मुझे लेक्चर देना है खुदा की जात पर, आप मुझे सबूत देंगे? अल्लाह में इकबाल ने कहा कोई सबूत नहीं,
میرے پاس کوئی ثبوت نہیں. انہوں نے کہا ہاں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں. کہنے لگا آپ اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگا بالکل. کہنے لگا کیسے؟ اس نے کہا محمد رسول اللہ نے کہا اللہ ہے، اس کے بعد مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. تمہاری نظر میں تمہاری عقل کا پروف پاورفل ہے، میری نظر میں میرے نبی کا فیصلہ پاورفل ہے. اور جب نبی نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد مجھے کچھ نہیں سننا ہے. میری عقل مانے یا نہ مانے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں تو اللہ کے نبی کو مانتا ہوں. ٹھیک، اس نبی نے کہا اللہ ہے، میں نے کہا بہت اچھا. آپ نے کہا تو پھر میں کیوں انکار کرتا ہوں؟ میرا نبی جیسا مجھے بتایا کہ یہ ایمان. ہم عقل کی بنیاد پر اگر اللہ کو سمجھیں گے تو وہ عقل کا فیصلہ ہوا. ہم کو اللہ کو ماننا ہے نبی کے کہنے پر، تب بنتا ہے ایمان. اسے فرق سمجھو. اگر ایک چیز ایکسپٹ کرو چونکہ سائنس سے بنا تو وہ ایمان نہیں ہے. ہم نے مسواک کیا، کیوں؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے مسواک کے فائدے بہت ہیں. ہم نے ختنہ کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے ختنہ کرنے سے آپ انفیکشن سے بچ جاؤ گے. تو آپ نے ختنہ کیا کیونکہ سائنس کہتی ہے، مسواک کیا کیونکہ سائنس کہتی ہے، تو یہ دین پر عمل نہیں ہوا. ہم ختنہ کریں گے کیونکہ ہمارے نبی نے کہا، اب بنا دین. اب مسلمان سمجھو فرق. جناب اس کیا یہ کر رہا اس لیے کہ نبی سے وہ فرق ہو، اب بنے گا یہ دین. جناب اس کر رہا اس لیے کہ سائنسدانوں کو دل بنوں نے دی، دل بونا سون. یعنی بیس کیا ہے؟ بیس یہ ہے کہ نبی کے کہنے پر یہ کام کر رہا ہے تو دین بنے گا. اور اگر ہم نے کسی اور کے کہنے پر یہ کام کیا چاہے سو دین. تو میں اسے مثال بتاتا ہوں. ہم بحث کر رہے، ہم اسے ہو سکتا ہے آج کل بار بار ایک سوال آتا ہے کہ یمن انسانوں بچہ آسن تہند خاطر ہسا اخ لو سسٹم آمت، تک IVF. یہ جائے جائے بورڈ لگت. اولاد سے مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، ہمارے پاس آئیے بچہ ملے گا. ٹھیک ہے، تک IVF. تب ہم سے پوچھتے تھے یہ IVF کرنا جائز ہے ناجائز، اور ہم کو سمجھنا ہے پہلے. اس لیے میں نے اچھی طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھا، سمجھا اس طرح سے کہ جیسے ڈاکٹر سمجھائے گا IVF کا سسٹم سارا، اسی طرح سے سمجھانے کی ہم بھی کوشش کریں گے. تو ہم کو سبجیکٹ سوچن سبجیکٹ اور ایسا کون چوز افورڈیبل، مگر میں نے اچھی طرح سے گہرائی کے ساتھ کو سمجھا یہ IVF سسٹم ہے کیا، یہ بنتا کیسے ہے، مرد کا سسٹم، عورت کا سسٹم، بچہ رکتا کہاں سے ہے، مرد کے اندر کیا ڈیفیکٹ ہے، عورت کے اندر کیا ڈیفیکٹ ہے، اور بیچ میں اوری کے اندر کیا خرابی ہے. سارے سسٹم کو پڑھا اچھی طرح سے. اور اس سمجھ پڑھنے کے بعد پھر وہاں ڈسکشن میں فیصلہ کرنا تھا. بحث کروں بڑی سیمینارس میں رائے مانی IVF یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، اس کی تفصیلات یہ ہیں، اس کی جائز شکلیں یہ ہیں، اس کی ناجائز شکلیں ہیں، سارا. اس بیچ میں یہ سمجھنا چاہتا تھا کہ مرد کیا ایشو نامرد کا سمجھ، یا اسے پاس باتیں چن رہا ہے، کس چیز کی وجہ سے نامرد ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر بچے بعد میں پیدا نہیں ہوتے. اب اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا تھا کیا ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک ریزن یہ آیا کہ یہ جو سکن ٹائٹ لڑکے پہنتے ہیں اس کی وجہ سے نامرد ہو جاتے ہیں. سمجھو اچھی طرح سے. اور چائنیز ریسرچ ہے کہ سکن ٹائٹ پہننے کی وجہ سے لڑکے نامرد ہو رہے ہیں. کیوں پہنتے ہیں؟ کہتا ہے یہ جو جوانی کی زندگی میں ہر چیز ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ زیادہ روز ہو تاکہ بڑھیں. اب جب ہم نے سکن ٹائٹ پہن کر باندھ کر کے رکھا اس کو تو اس کو ڈیولپ نہیں ہونے دیتے. اس کی وجہ سے آگے سپرم بننے کا کارخانہ، سپرم بننے کی فیکٹری وہ ہے ٹیسٹیز. وہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ بندھے ہوئے رہتے ہیں تو وہ گروتھ نہیں کر پاتے ہیں. جب گروتھ نہیں کر پاتے تو آگے چل کر کے یہ سپرم کی کاؤنٹنگ میں کمی آ جاتی ہے، لہذا بچہ ہی نہیں بنتا. جناب جو یہ سب سامنے آ گیا. اب اگر ایک لڑکا کہتا ہے آج کے بعد میں لوز پتلون پہنوں گا کیونکہ سائنسی ریسرچ آ گئی کہ سیکنڈ ٹائٹ پہننے سے نامرد ہو جاتے ہیں لہذا میں لوز پہنوں گا، تو جواب آئے گا آپ نے دین پر عمل نہیں کیا. آپ نبی کے کہنے پر اگر پہنتے تو دین پر عمل. یہ ہے فرق. تو شاید کا سمجھ یہ وہ فرق. ہم یہ چیز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے کہا. پر اس میں فائدے کیا ہے ایسا نہیں بات ہے، فائدے وہ ملیں گے ہم کو فائدے. تو نبی کے کہنے پر کسی بات کو کرنے کا نام ہے دین. اور سائنسی یا ڈاکٹروں کے کہنے پر کسی کام کے کرنے، مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب پانی پیو تو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، چوس چوس کر کے پیو، گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، چوس چوس کر کے پیو. یہ حدیث میں ہے. اور ہمارے پانی پینے کا سسٹم اسلام میں یہی ہے.
اب ایک آدمی گھٹاگھٹ ایک ہی ساتھ میں پورا گلاس پیتا تھا. بعد میں جب میڈیکل ریسرچ سامنے آ گیا تو میں نے کہا یہ صحیح گلاس بھی یہ کرا. اس میں کیا لکھا ہے؟ میڈیکل ریسرچ بتا رہا ہے بیٹھ کر پانی پیو, ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پیو, اس کی وجہ سے آپ کی باڈی کو یہ فائدے ہوں گے. اور اگر کھڑے کھڑے پیو کر ایک ہی سانس میں پیو گے تو یہ نقصان ہو گیا, تو آپ میں سے کم ہوتے. تو اب جب ہم نے سائنسی ریسرچ پڑھی, اس سائنسی ریسرچ کی بنیاد پر اگر ہم نے ایسے کرنا شروع کیا تو ہم نے سائنس پر عمل کیا, دین پر عمل نہیں کیا. دین پر عمل تب ہوگا جب دین جان کر کے ہم عمل کریں گے, بعد میں وہ فائدے بھی ملیں گے. بہرحال معراج حق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آسمانوں گئے, آسمان و زمین, آسمانوں گئے, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, بیت المقدس کو دیکھا. بیت المقدس میں نبیوں کی امامت کی ہے اور مناظر دیکھے. اور جب معراج میں جا رہے تھے تو حضرت جبریل نے دکھا دے وہ نیچے شہر ہے مدینہ شریف, آپ کچھ دن بعد اسی مدینے میں آئیں گے. پھر اور آگے چلے فرمایا وہ شہر ہے اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اچانک بیت اللہ. پھر وہاں سے گزارا, فرمایا وہ پہاڑ ہے, یہی پہاڑ طور ہے, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ادا کی گئی تھی. پھر گزارا یہ ہے وہ شہر جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تھے. ایک ایک جگہ دکھاتے گئے اور اس کے بعد پھر بیت المقدس پہنچایا. پھر بیت المقدس سے آگے سفر ہوا ہے. سیرت کی کتابیں پڑھیں گے, وہاں سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ شام اس مجلس کو مبارک کرے اور ان بچوں کو بہت مبارک, ان استادوں کو بہت مبارک. اللہ تعالیٰ ان کو ندے بد سے بچائے. اور ہم جتنے یہاں اس مجلس میں شریک ہیں, اللہ تعالیٰ شانو اس شرکت کو ہمارے لیے ہدایت کا اور عافیت کا اور سلامتی کا ذریعہ بنائے. اور جو ہماری تمنا, جو خواب ہیں, وہ سارے خواب اللہ تعالیٰ پورے فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.